ایک کو سیریل ٹرکس کا چل رہا ہے، ترکی زبان کا، تغرل غازی. اس بیچارے تغرل کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. سندھ سے ایک بی بی بولی ہے، نفیسہ شاہ میرا خیال ان کا نام ہے، کہ لوکل ہیروز کو اہمیت دی جانی چاہیے، ان پہ سیریلز بننے چاہیے. اچھا، بھٹو پہ بنا لیتے ہیں بھائی، بے نظیر پہ بنا لیتے ہیں، اس میں سرے محل وغیرہ شوٹ کریں گے. وہ ایک نیکلس ہوتا تھا، وہ شوٹ کریں گے. بلاول صاحب پہ بنا لیتے ہیں، آصف زرداری صاحب پہ بنا سکتے ہیں. تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بے شمار لوگ جو انوالوڈ ہیں اس بحث میں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ڈرامہ، تو اس کا مطلب ہے مبالغہ، اور حد درجے کا مبالغہ. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرامے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حقائق کو مسخ بھی کر سکتے ہیں، ان کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیمپرنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، چونکہ یہ ڈرامہ ہے. ایک اور بات، یہ پرائم منسٹر نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ کہہ دیا کہ یہ پی ٹی وی پہ چلے. اچھی بات ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، بنیادی بات ہے، یاد رکھیں، آل دس از انٹرٹینمنٹ اینڈ اے کمرشل ایکٹیویٹی. اب میں اس کی اوقات بتاتا ہوں آپ کو، اس کے نتائج بتاتا ہوں آپ کو. فلم بنی تھی عمر مختار، کیا فریڈم فائٹر تھا. اس سے ہمارے رویے بدل گئے، مسلمانوں میں یکجہتی آ گئی، وہ فوکسڈ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، ایک فلم آئی تھی دا میسج، بڑی انسپائرنگ فلم تھی. ہم کتنے انسپائر ہوئے، انجوائے کیا، ماضی پرستی میں، نوسٹیلجیا میں چلے گئے، اور ماضی کے اوپر جو فخر کرنے کی داستان ہے وہ دہرانے لگے. اچھا، پاکستان میں ٹیپو سلطان سے لے کے شاہین، اور شاہین سے لے کے حیدر علی تک، میں عمر مختار کی بات کر چکا ہوں، کمال کی موویز اور ڈرامے بنے. نتیجہ یہ کوئی موٹیویشنل، یہ کچھ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. بطور انٹرٹینمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کرکٹ کا میچ بھی دیکھتے ہیں، یہ ویسی بات ہے. نتیجہ خیز کبھی اس میں سے کچھ نہیں رہا. اگلی سن لیں. موویز بڑی زبردست بنی ہیں صلاح الدین ایوبی جیسے ہیرو پہ، امیر تیمور پہ بہت کمال کی موویز بنی ہیں. نتیجہ، میں بچہ تھا، I was a school going kid. ایک فلم آئی نور اسلام، درپن صاحب اس کے ہیرو تھے، سورن لتا جو اوریجنلی ایک سکھ تھیں، پھر انہوں نے مسلمان ہو کے ہمارے ایک فلم کے ہی بہت پرومیننٹ ہیرو بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، نذیر صاحب ان سے شادی کے لیے وہ ہیروئن تھیں. اس کی نعت آج تک ہانٹ کرتی ہے نور اسلام کی. وہ کہانی بے سری نسیم حجازی ٹائپ تھی، لیکن بہرحال نعت بہت خوبصورت تھی، آج تک میری فیوریٹ ترین نعتوں میں سے ایک ہے، اور اس کو کمپوز بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا. وہ تھی شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی. اچھا، فلم کا نام نور اسلام. آپ کو پتہ ہے ایک ہندو، یہ میں کوئی اللہ معاف کرے، میں کوئی اہانت سے یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا، پروڈیوسر کون تھے؟ ایک بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر جو بیسیکلی ہندو تھے، نام لینا ضروری نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نشاط ثانیہ کے ساتھ اس طرح کے وینچرز کا نہ کبھی کوئی تعلق تھا، نہ کبھی کوئی تعلق ہے، ورنہ رومن امپائر اتنا گلوریفائی کیا گیا، سینکڑوں فلمیں بنی ہوں گی روم کے عروج و زوال پہ، بڑا بڑا ان کو گلیمرائز کیا گیا، اور صحیح کیا گیا. وہ بھائی اگر اس سے کچھ نتیجہ نکلتا تو روم ایک دفعہ پھر، اور رومنز ایک دفعہ پھر سپر پاور بن گئے ہوتے ہیں. لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملاح. یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے نہ قومیں انسپائر ہوتی ہیں، نہ وہ تعمیر ہوتی ہیں، نہ وہ بلڈ ہوتی ہیں، نہ ان کے اندر جان پیدا ہوتی ہے. ایک وقتی ایک جوش جذبہ، لیکن ایک پولیو زدہ آدمی ہے، اللہ معاف کرے کسی کو پولیو، وہ اس طرح کی
اس طرح کا دیکھ کے، کوئی ڈرامہ دیکھ کے، سیریل دیکھ کے، سیریز دیکھ کے، فلم دیکھ کے اگر وہ انسپائر بھی ہوگا تو کیا کر لے گا؟ سو اپنا جو پولیو کی، ہاں یہ جو پدرم سلطان ہے کہ ہم یہ تھے، اس سے سلطانی نہیں ملتی. پدرم سلطان بدھی سے سلطانی نہیں، صرف حیرانی ملتی ہے یا قرضے ملتے ہیں. اچھا، تو باقی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ہیرو ہے یا ویلن ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پاک کے وہ ابلیس کو چھوٹ دی نا، اس کی رسی ذرا دراز کی ہوئی ہے. اس کے اپنے ہیروز اور ویلنز ہیں، اپنے اللہ کے دربار میں اپنے ویلنز اور اپنے ہیروز ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ 10 12 14 15 سال پہلے کی بات ہوگی، پاکستان کا ایک وزیر اعظم بنگلہ دیش گیا اور پاکستان کے اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ اس نے بنگلہ دیش کے مجاہدین آزادی اور آزادی حاصل کرنے والے شہداء کی قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھائی. کسی کا ویلن کسی کا ہیرو ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایران عراق وار، میں تو بنو امیہ سے شروع کر سکتا ہوں. ایران عراق وار میں دونوں طرف سے شہید ہوئے کہ ہلاک ہوئے. میرا یہاں بیٹھے ہوئے آدمی کا، ایک گناہ گار عام سے مسلمان کا، وہ جو عراقی مارے گئے وہ ہیرو تھے یا جو ایرانی مارے گئے وہ ہیرو تھے؟ اچھا، امیر تیمور نے جب جا کے بایزید یلدرم، یہ کون تھا بایزید یلدرم؟ کون تھا؟ یہ الطغرل غازی کی اولاد میں سے اولاد تھا بایزید یلدرم. امیر تیمور گیا، اس نے برباد کر کے رکھ دیا اس کو. اب مجھے بتائیں کہ وہ ہیرو تھا کہ وہ ہیرو تھا؟ اب آپ کا جو دل کرے. بایزید یلدرم، کسی کا ہیرو وہ ہوگا، کسی کا ہیرو امیر تیمور ہوگا. مجھے بتائیں پانی پت کی، میں نے پانی پت دیکھا ہے، میں نے وہ میدان تو خیر نہیں اب وہ رہ گیا، جہاں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی آپس میں ٹکرائے تھے. ابراہیم لودھی کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، ظاہر ہے پڑھا ہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ تہجد گزار تھا، میدان جنگ میں مارا گیا. ادھر بھی مسلمان تھا، ادھر بھی ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں. بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک آنورڈز دیکھتے جائیں آپ. مغلوں کے اندر دیکھ لیں، یہ آٹومن امپائر، یہ الطغرل غازی کے صاحبزادے تھے عثمان، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں. آن ورڈز تھرو آؤٹ تاریخ کیا ہے؟ آپس میں قتل و غارت کی تاریخ ہے. تو کون ہیرو کون ویلن؟ اچھا، اور میں اس کو یہاں کنکلوڈ کروں گا کہ سیریس جو ہسٹورینز ہیں وہ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر مجھے بہت پسند ہے. میری اسٹڈی میں وہ بہت نایاب نسخہ پڑھا ہے، جو تو اس کے بابری جو اوریجنل ہے اور جو ترکی زبان میں لکھی گئی تھی، اس کا براہ راست جو ترجمہ ہوا اردو میں، وہ ہے میرے پاس. ظاہر ہے مجھے ترکی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی. تو سیریس مورخ یہ لکھتے ہیں کہ پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر نہیں جیتا، اس کا توپ خانہ جیتا. چونکہ ابراہیم لودھی دلیری میں کسی سے کم نہیں تھا، وہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا. کون جیتا تھا؟ توپ خانہ بابر کا. مطلب ٹیکنالوجی جیتی تھی. سیریس ہسٹورینز، مورخین جو واقعی ہے، یہ ہمارے نہیں ہے چپڑکن آتی ہے، جو جینون بڑے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً وہ لوگ غالب رہے جو ٹیکنالوجی میں آگے تھے. اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ پیدل بہادر ترین جنگجوؤں پہ غالب وہ آئے جنہوں نے گھوڑے کو ایک جنگی مشین میں تبدیل کر دیا تھا. پھر ان کو شکست ان لوگوں نے دی جنہوں نے کاٹھی اور لگام ایجاد کر لی تھی اور اس جنگی مشین کو امپروو کر لیا تھا. سو مطلب یہ ہے، گزارش اتنی ہے کہ یہ فلموں، ڈراموں، ناولوں کی ہیروئن پینے یا فیون چاٹنے کی بجائے حاضر سروس ہیرو پیدا کیے جائیں. اور حاضر سروس ہیرو کوئی جنگجو نہیں ہو سکتا سوائے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ کے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آپ ان میدانوں میں ہیروز پیدا کرتے ہیں تو آپ کا مستقبل باعزت، باوقار اور محفوظ ہو سکتا ہے. ورنہ، اور ایک آخری بات،
ہمارے حضور نے شاید انہی وقتوں کے لیے، شاید انہی دنوں کے لیے صدیوں پہلے ہمیں تیار کر دیا تھا، ہمیں وارن کر دیا تھا کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی یہ بہت سپیریئر علوم ہیں جو آج کی دنیا میں انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے کر رہے ہیں. بہت مہربانی.